تاریخ نسلوں کی کہانی ہوتی ہے، لیکن کچھ نسلوں کی کہانیاں وہ داستان بن جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی داستان کو دیکھیں گے، خدا کے شیروں کی داستان، یعنی بلوچ قوم کا عظیم نسب نامہ۔ مکہ کی مقدس ریت سے لے کر بلوچستان کے پہاڑی دروں تک ایک 1400 سالہ طویل سفر۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ تو ایک پوری قوم کی صدیوں پر پھیلی سرگزشت کا خلاصہ ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہر عظیم داستان کی ایک شروعات ہوتی ہے۔ بلوچ قوم کی کہانی بھی ایک ایسی شخصیت سے شروع ہوتی ہے جسے تاریخ خدا کا شیر کہہ کر یاد کرتی ہے۔ اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، جی ہاں، یہ وہ لقب تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو ان کی بے مثال بہادری کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ یہی وہ شخصیت ہیں جو اس شجرے کی، اس عظیم داستان کی بنیاد ہیں۔ ان کی زندگی کے 3 اہم ترین لمحات نے جیسے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ دیکھیے، 568 عیسوی میں مکہ میں ولادت ہوئی، پھر 616 میں اسلام قبول کیا، جس نے ابتدائی مسلم معاشرے کو زبردست تقویت دی، اور آخرکار 625 میں جنگ احد میں شہادت کا رتبہ پایا۔ اب ہم اگلی نسل کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک ایسے واقعے کو دیکھتے ہیں جس نے ان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی، ایک ایسا سانحہ جو ایک نئے طویل سفر کا محرک بن گیا۔ سال تھا 680 عیسوی، میدان کربلا، تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ۔ یہاں حضرت امیر حمزہ کے اولاد، جو بلوس قبیلے کے نام سے جانے جاتے تھے، انہوں نے امام حسین کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے ان کی تقدیر بدل دی اور ایک عظیم ہجرت کا آغاز کیا۔ ذرا سوچئے، جب ایک خاندان کو اپنا گھر، اپنی زمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری قوم کی شناخت بننے کے سفر کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور بس یہیں سے صدیوں پر محیط ایک عظیم ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جس نے وسیع و عریض علاقوں سے گزرتے ہوئے بلوچ شناخت کو جنم دیا۔ تو کربلا کے بعد ظلم سے بچنے کے لیے عالمش خان کی قیادت میں اس قبیلے نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے شام کو چھوڑا اور مشرق کی طرف ایران کا رخ کیا۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایران کے علاقے کرمان میں ایک تاریخی تبدیلی آئی۔ یہاں زبان نے تاریخ کو شکل دی۔ اصل میں مقامی فارسی بولنے والوں کے لیے بلوش کا تلفظ تھوڑا مشکل تھا، تو انہوں نے آسانی کے لیے اسے بلوچ کہنا شروع کر دیا، اور بس یہی نام ہمیشہ کے لیے اس قوم کی شناخت بن گیا۔ یہ عظیم ہجرت کئی مرحلوں پر مشتمل تھی۔ سفر کا آغاز شام کی وادی بلوس سے ہوا، پھر یہ قافلہ ایران کے کرمان اور سستان کے علاقوں سے گزرا، اور آخرکار اس سرزمین پر پہنچا جو آج بلوچستان کہلاتی ہے۔ اب ہم 2 ایسے عظیم رہنماؤں پر بات کریں گے جنہوں نے بلوچ عوام کو ایک کیا اور ان کی میراث کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ صدیاں بیت گئیں، اور پھر حضرت امیر حمزہ کی 13ویں نسل میں ایک نیا رہنما ابھرا۔ یہ تھے میر جلال خان، جو تقریباً 1000 عیسوی میں ایک متحد کرنے والی قوت بنے۔ 44 یہ صرف ایک عدد نہیں، بلکہ ان قبائل کی تعداد ہے جنہیں میر جلال خان نے پہلے بلوچ اتحاد کی صورت میں اکٹھا کیا۔ سوچئے، بکھرے ہوئے قبیلوں کو ایک قوم میں پرونے جیسا کارنامہ، اسی لیے تو انہیں عظیم متحد کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اور میر جلال خان کے بیٹوں سے ہی 5 عظیم بلوچ قبائلی سلسلوں کی بنیاد پڑی: رند، خوت، لاشاری، کورائی اور جتوئی۔ یہی وہ 5 شاخیں تھیں جن سے آگے چل کر بلوچ قوم کی تاریخ پھولی پھولی۔ میر جلال خان کی میراث کو ان کے بیٹوں نے آگے بڑھایا، خاص طور پر رند قبیلے نے، اور اسی قبیلے سے بلوچ تاریخ کی شاید سب سے بڑی شخصیت میر چاکر خان رند کا ظہور ہوا، جو 1468 میں پیدا ہوئے اور اپنی فوجی ذہانت کے لیے مشہور ہوئے۔ ان کی میراث کی وسعت دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف 30 سالہ رند لاشاری جنگ لڑی، جو بلوچ تاریخ کا ایک اہم باب ہے، بلکہ ملتان جیسے بڑے شہر کو بھی فتح کیا۔ ان کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ انہوں نے مغل بادشاہ ہمایوں کی مدد کی اور پنجاب میں ایک ایسی میراث قائم کی جو آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ سفر کہاں ختم ہوتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا۔ بلوچ عوام کا اثر صدیوں تک برصغیر کی سیاست اور ثقافت پر قائم رہا۔
اس کی سب سے بڑی مثال ہے تالپور خاندان۔ انہوں نے 1783 سے 1843 تک سندھ پر حکمرانی کی، اور یہ دور جنوبی ایشیا کی تاریخ میں بلوچ سیاسی طاقت کے عروج کی علامت ہے۔ ہزاروں میل کا سفر مقدس شہر مکہ سے پنجاب کے زرخیز میدانوں تک، واقعی یہ جملہ اس قوم کے جغرافیائی اور تاریخی سفر کی وسعت کو بہترین طریقے سے سمیٹتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال باقی رہتا ہے کہ ہجرت، تصادم اور اتحاد کا یہ 1400 سالہ سفر آج ایک قوم کی شناخت کو کیسے تشکیل دیتا ہے؟ کیونکہ تاریخ ماضی کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ جڑیں ہیں جو ہمارے حال کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہیں۔